اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم۔ پرسوں سے بیانات ہو رہے ہیں، کافی پند و نصائح ہو گئی، بہت اچھے اچھے بیانات ہو گئے۔ اللہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان سب نصیحتوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس پر زور دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور باقی ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن پاک میں بہت بڑی چیز تین کو کہا گیا، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا گیا بہت بڑی۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے۔ دیکھتے نہیں آسمان، زمین سے آسمان تک کی پناہیاں ہمارے خیال و تصور سے بھی بہت زیادہ ہے، پہنچ نہیں سکتے۔ یہ زمین پر ایک جہان آباد ہے۔ علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے، ماں صحابہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایسے 18,000 جہان ہیں اس آسمان کے نیچے۔ بعد نے کہا 40,000 جہان ہیں۔ ایک اور ہے کہ ایسے 80,000 جہان ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ زمین پہلے آسمان کے اندر اتنی سی ہے جیسے ایک انڈا ہوتا ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے انڈے، 80,000۔ اس آسمان سے آگے پھر اتنا بڑا خلا اور آسمان ہے، پھر سے اوپر آسمان ہے، حتیٰ کہ 7 آسمان ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی ہے، تمام آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، قرآن کہتا ہے کرسی نے تمام آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو گھیر رکھا ہے۔ اس پر اللہ پاک اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہے۔ طاقت اتنی ہے، ایک لمحہ میں ایسے لاکھوں جہان بنا سکتے ہیں، اور ایک لمحہ میں ایسے لاکھوں جہانوں کو فنا کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی عظمت والے اللہ پاک، اس لیے قرآن پاک میں ایک تو حق تعالیٰ شان کو حق پر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں۔ یہ بڑائی میں لفظوں سے کہہ رہا ہوں، آپ ان لفظوں کو سن رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ چشم پوشی، معافی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ صریح ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر، ان کی گرفت پر، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ گرفت فرما لے، سزا دے دے، تو کوئی انسان، کوئی جاندار شے باقی نہ بچے۔ آپ کہیں گے کہ انسان نے تو گناہ کیے، جانوروں کیوں نہیں بچیں گے؟ جانوروں کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ انسان مخدوم کائنات ہے، سب چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ جب انسان فنا ہو جائیں گے کسی جاندار کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی مہربانی ہے، اللہ معافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں کو معافی مانگے بغیر ہی معاف کرتے رہتے ہیں۔ معافی مانگنے پر معافی کیوں نہیں دیں گے؟ وہ تو معافی مانگے بغیر بھی اپنی رحمت سے معافی دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے۔ ایک بات یاد آ گئی، ویسے اچھی ہے، 3 بار صبح کو معافی، 3 بار شام کو معافی، 3 بار رات کو سونے سے پہلے معافی۔ معافی کے کلمات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ہمارے سلسلے کا حدیث میں آیا ہے۔ اس کو 3 بار صبح پڑھنا، 3 بار شام پڑھنا، اور 3 بار سونے سے پہلے پڑھ لینا، اس کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ حدیث میں آتا ہے یہ 3 بار جو رات کو پڑھتا ہے انسان، اس کے لمحیاں سارے گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں، سب گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ درختوں کی پتوں کی تعداد کے برابر ہوں، سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ مشہور ریگستان عالج کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں۔ اور ایک مٹھی میں آپ ریت لیں گے تو یہ ذرات شمار نہیں ہو سکتے، پورے ریگستان کے ذرات کی تعداد کیا ہوگی؟ اتنے گناہ بھی ہوں، اس کو 3 بار پڑھنے سے اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے فرمایا اگر قیامت تک آنے والے دن رات کے برابر گناہوں میں اللہ سب کو بخش دیتے ہیں، صرف اس کو 3 بار پڑھنے کی وجہ سے اس استغفار کو لازم کرنا چاہیے۔ ہمارے سلسلہ قادریہ میں ویسے اس کی 2 تصویر پڑھی جاتی ہے۔
اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق دے. میں کہنے لگا کہ نصیحتیں جو ہوتی رہیں, ہاں 3 چیزوں کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ بہت بڑے. ایک تو خود اللہ کی ذات پاک بہت بڑے, اللہ اکبر, اللہ بہت بڑے. دوسرا فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کے راضی ہو جانا بہت بڑی چیز ہے. تیسرا فرمایا ولذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جو مشائخ ذکر فرماتے ہیں اس کی پابندی کرنے سے فیض ہوتا ہے. اور یاد رکھو, پابندی کرنا, اہتمام کرنا اچھی نیت کے ساتھ وہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے, جو رسول اللہ تک پہنچاتا ہے. اہتمام کیا جائے, یعنی کبھی ذکر کر لیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی چھوڑ کے سو گئے, کبھی چھوڑ کے بجائے کوئی کھیل کھیلی نہیں. ذکر کا اہتمام ایسا ہو کوئی رات خالی نہ جائے جس میں ذکر پورا نہ ہو جائے. بس اس وقت تک سویا نہ جائے جب تک ذکر پورا نہ ہو جائے. اور ایک دوسری چیز جو ضروری ہے وہ رابطہ, اپنے شیخ سے رابطہ, ان کی توجہات کا حاصل کرنا ہے. یہ پوری نصیحت سے کہہ رہا ہوں, مشائخ کی توجہات کا حاصل کرنا اصل سعادت ہے. روحانی بیماریوں کا علاج صحبت شیخ سے ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اور بھی صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کا علاج صحبت شیخ کے علاوہ کسی چیز میں نہیں. جب تک صحبت اختیار نہیں کی جائے گی امراض ختم نہیں ہوں گی, حسد, بغض, کینہ, ریا وغیرہ. تو 2 کام کیے جائیں, ایک تو ذکر اللہ کا اہتمام, دوسرا اپنے شیخ سے رابطہ. رابطے کا معنی ہدیہ دینا نہیں ہے, حاضری دینا, اپنے حالات کا بتانا اور ہدایت لے کر اس پر عمل کرنا. سیدھا ذکی الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلوک احسان کا خلاصہ اتباع اور اطلاع ہے. شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرو اور جو کہا جائے اس کی اتباع کرو, عمل کرو, تو اسے انشاءاللہ یہ رستہ طے ہو جائے گا. اللہ پاک نصیب فرمائے. میں نصیحتوں کو خلاصہ نکال دیا میں نے. اللہ کوئی شعر بھی سنانے کو نہیں چاہتا ہے, ارشاد وقت ہوتا تو بیان کرتا, ارشاد ہے ہی نہیں ہے. اللہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے, ذکر اذکار کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے ایک کام ضروری ہے. اس راستے میں محنت کرنا, مشقت اٹھانا, آنا جانا, کرایہ خرچ کرنا, بدنی مشقت کرنا, مجاہدے کرنا, مراقبت کرنا, شیخ کی تدبیر تعبیر کے مطابق ضروری ہے. اس پر میرے بانی تبلیغ مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد زیادہ ہے. وہ فرماتے ہیں کسی راستے کی ذلتیں اٹھائے بغیر اس کے مقام عزت تک پہنچنا عادتاً ناممکن ہے. ذلتیں مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں پھر عزت کا مقام حاصل ہوتا ہے. اس لیے اس راستے مشقت اٹھاؤ, محنت کرو, سفر کرو اور جو احکام الہیہ پورے کرو. جو میں ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. میں صوفی ہو گیا ہوں, میں مولوی ہو گیا ہوں, میں بزرگ بن گیا ہوں, یہ علامتیں اچھی نہیں ہیں. سخت لفظ میں بولتا ہوں, یہ علامتیں اچھی نہیں ہیں. ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے اوہو میں تو سب سے زیادہ گناہ گار ہوں, میری گناہ سب سے زیادہ ہے, میں سب سے چھوٹا ہوں, سارے اچھے ہیں. کسی بڑے سے بڑے گناہ گار کو دیکھ کر یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے اور میں کسی گناہ میں پکڑا ہوں, کیا پتہ اللہ کسی تک رفت کر لے. یہ خیالات مقبول ہونے کی علامت ہے. میں بزرگ ہو گیا ہوں, میں صوفی ہو گیا ہوں, میں بڑا ہو گیا ہوں, یہ خیالات مردود ہونے کی علامت. مٹنا اصل چیز ہے. جب تک مٹنا پیدا نہیں ہوتا یہ محنتیں کام نہیں آتی. ان محنتوں میں خاطر کی کوئی محنت ہو, بڑائی اپنی بڑائی کا خیال برباد کن, تباہ کن, اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, یہ خیال پیدا ہو گناہ گار میں بن گیا ہوں, خطا کار ہوں, میرے بڑے گناہ ہیں, میں نے زندگی بڑی غفلت سے گزاری ہے. یہ خیالات اللہ کو پسند ہے. یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اور یہ بڑا سمجھ اپنے آپ کو, اس کو انانیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انانیت. انا کہتے ہیں میں نہیں مرتی. میں جب تک مرتی نہیں ہے کام بنتا نہیں. میں پر بلے شاہ کا شعر جانا, لیکن کیا کریں میرا ترنم نہیں ہے. شعر سناتے ہیں ویسے, آپ اس کا معنی سمجھیں. ترنم کی ترنم شہزاد کا کام ہے. ٹھیک ہے. اللہ بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بنیا تو عطر بنا, اور عطر جانتے ہو خوشبو,
بولیا تو اتنا بڑا اتنا دا تو کٹ دریا او دے وچ تو رج کے نہا سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا اجے بھی تیری بو نہیں جانی پہلے اپنی میں مکا میں اور انانیت کو ختم کرنا ضروری ہے. جب آپ اذکار کی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیں گے گناہ گار سمجھیں گے خطا کار سمجھیں گے اس وقت آپ کو اس میں راستے میں ترقی نصیب ہو. اور شیخ رہتا ہے یہ پنجابی میں ہے اور اردو میں ہے. انا کہتے ہیں میں کو, فنا کہتے ہیں میں ختم ہو جائے. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی. سمجھ کوئی نہیں آیا. یہ سبحان اللہ دل سمجھے کا ہے. سبحان اللہ اعلیٰ نوع دو قسم کا ہے. ایک سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے, ایک بغیر سمجھے سبحان اللہ. حضرت مولانا شیخ بخاری رحمۃ اللہ مجھے فرمانے لگے کہ جب تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے نا میری بیان میں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. پوجا کیسے چلتا ہے کہ جب تم سبحان اللہ اور زیادہ کہتے ہو میں سمجھ جاتی پہلے کچھ نہیں پڑھا. پھر سمجھے گا سبحان اللہ کو سمجھو اس کو. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی نماز عشق سے دل کی جبھی محروم رہتی ہے. جب تک انانیت ختم نہیں ہوتی عشق کی نماز عشق کی بات اس کو نصیب نہیں ہوتی. دوبارہ سنو. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی نماز عشق سے دل کی جبھی محروم رہتی. جبھی کا معنی ہوتا ہے پیشانی. اللہ پاک مجھے بھی اپنی محبت عشق عطا فرمائے. آپ کے